اب دیکھیے آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے کا طریقہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے کھڑکی کوئی نہیں جہاں سے ہوا پہنچے، اور تجارت کے لیے وہاں دکان بھی کوئی نہیں جہاں سے سودا ملے، ٹہلنے کے لیے کوئی ایسا گراؤنڈ بھی نہیں جہاں پہ دوڑ داڑ کر کے انسان ورزش کر کے اپنی صحت کو قائم رکھے. ایسی بند کوٹڑی کے اندر 9 مہینے تک میرا رب روزی عطا فرماتا ہے. یہ اس کا احسان. اور پھر جب بندہ دنیا کے اندر آتا ہے اسے پہچان نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں پہچانتا کہ نفع کیا ہے، اسے نہیں پتا نقصان کیا ہے، اسے نہیں پتا آگ کیا ہے اور موتی کیا ہے. اس کے نزدیک آگ اور موتی دونوں برابر ہوتے ہیں. وہ اپنی صفائی کا اپنی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن خدائے قدوس کا کرم دیکھیے کہ جو ہی بندہ اس نحیف و ناتواں اور لاچار اور مجبور اس دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خدام اس کے ماں باپ کو بڑھا دیتا ہے، اس کے بڑوں کو بڑھا دیتا ہے. وہ اس کے ناز برداشت کرتے ہیں، وہ اس کے نخرے اٹھاتے ہیں اور ناز و نخروں کے ساتھ اسے پالتے بھی ہیں. اسے کسی چیز کی کمی اور کوتاہی نہیں لگنے دیتے ہیں. ساری چیزیں میرا رب ان کے ذریعے مہیا کرواتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ ماں کے پیٹ میں وہ روزی دیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ ہم جب نہیں کو ناتواں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ہمارے اوپر احسان فرمایا. یعنی آپ دیکھیے تو صحیح اس بات پروردگار عالم کا احسان کتنا ہے. انسان کو زندگی کے اندر زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ سب کا وپاس ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک انسان کو یہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے. اور بنیادی کوئی بھی ہے، ہمہ وقت ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے زیادہ انسان کو سانس کی ضرورت ہے. مجھے بتائیے اس مسجد کے اندر کتنے ایسے بہادر لوگ ہیں جو اپنا ناک بالکل چمٹی کے ذریعے بند کر دیں یا اس سے تھوڑی سی سلائی کر دیں اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے زندہ رہ سکتے. 2-3 گھنٹے بڑی دور کی بات ہے. چند منٹ تک کوئی بھی انسان بغیر سانس کے زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. لیکن پاک پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، یہ اتنی ضروری چیز ہے آکسیجن انسان کے لیے جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اور آکسیجن اللہ تعالیٰ نے اتنی عام کی ہے، اتنی عام کی ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ناک کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کو پیدا فرما دیا ہے. اس کا کرم دیکھیں. دوسری چیز جو زندگی کے لیے ناگزیر و ضروری ہے وہ ہے پانی. اور دیکھیے کہ پانی نہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، دوا کھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھانا بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مشروبات و معقولات کے لیے پانی کی ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ بلڈنگ بنانے کے لیے پانی کی ضرورت، لنٹر ڈالنے کے لیے پانی کی ضرورت، فرش ڈالنے کے لیے پانی کی ضرورت، مکان کی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا کا نظام بغیر پانی کے نہیں چل سکتا ہے. لیکن خدائے قدوس کا کرم دیکھیے کہ ساری دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے پانی کا اتنا بڑا خزانہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے. اور پھر پیدا بھی کس طریقے سے کیا؟ اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، دنیا کی کوئی بھی تھوڑی توجہ ادھر رکھی ہے، تھوڑی توجہ آئے ماشاء اللہ. تو میں یاد کروں گا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں فصل بغیر پانی کے نہیں ہوتی، یعنی دھان پانی کے بغیر نہیں، مکئی پانی کے بغیر نہیں، گیہوں پانی کے بغیر نہیں، اس کے علاوہ کوئی فصل پانی کے بغیر نہیں، کوئی میوہ پانی کے بغیر نہیں، کوئی پھول پانی کے بغیر نہیں، کوئی پھل پانی کے بغیر نہیں. اور یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. لیکن اس پاک پروردگار عالم نے پانی کا انتظام و انصراف کیسے کیا ہے؟ دیکھو سمندر خشکی کی بارش پر زیادہ ہے، سمندر کے اوپر دھوپ لگتی ہے، دور سے وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے. یہ سارے کا سارا پانی جو سمندر کے اندر رہتا ہے تو کھارا ہوتا ہے، وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتا ہے. نہ اسے آدمی پی سکتا ہے، نہ اسے کپڑے صاف کر سکتا ہے، نہ اسے غسل کر سکتا ہے. لیکن اسی پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھوپ کے ذریعے یہی پانی فلٹر ہوتا ہے اور یہی پانی اوپر جاتا ہے. اوپر جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خلا کے اندر ایسا نظام رکھا ہے، ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اسی خلا کے اندر ایک طبقہ زمہریلیہ بھی ہے. اور فلسفے کی طور میں کیا سمجھاؤں کہ وہاں جا کر
آج سے میں پھر اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا. اور پھر دیکھیے فصل کے بغیر تو انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے. کتنے زیادہ فروٹ کھا لیجیے. کیا خیال ہے محمد حسین صاحب؟ سیب پہ سیب, کیلے پہ کیلا, جتنے, لیکن جب تک انار کو سیب نہ لگے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیسا کرم فرمایا کہ اس اناج کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. اب دیکھیے کہ دنیا جب ہماری یہ روٹی ہمارے سامنے آتی ہے, ذرا آج کے بعد ایک بات آپ غور کریں, جب بھی روٹی آپ کے دسترخوان پہ آئے, چاول آپ کے دسترخوان کے اوپر آئے, وہاں تھوڑا غور کر لینا کہ واہ میرے اللہ, کس کے سامنے جوتائی کی ہوگی, پھر کس نے بیج ڈالا ہوگا, پھر کس نے پانی لگایا ہوگا, پھر کہاں یہ پودا بڑا ہوگا, پھر کس نے اس سے یہ دانے نکالے ہوں گے, پھر کس مشین میں یہ گیا ہوگا, پھر کتنی گاڑی نے اٹھایا ہوگا, پھر کس ٹرین پہ آیا ہوگا, پھر کس گاڑی کے ذریعے آیا ہوگا, پھر کس اسٹور میں پہنچا ہوگا, پھر کس منڈی میں آیا ہوگا, پھر پیسے کا انتظام پاک پروردگار عالم نے کیا ہے, پھر وہاں سے خریدا ہے, اور خریدنے کے بعد پھر اسے کس طریقے سے پکایا ہے. اللہ نے آگ کو اس کا خادم بنایا ہے, ہوا و پانی کو اس کا خادم بنایا ہے, پھر یہ روٹی تیار ہو کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے آئی. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہوا, پانی ہے, روٹی ہے, یہ جتنی چیزیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں, اس پاک پروردگار عالم نے کتنا شاندار اس کا اہتمام کیا, اس لیے کہ وہ احسن الخالقین ہے, وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے. اس پاک پروردگار عالم نے یہ نظام چلایا. لیکن اللہ قرآن حکیم الف لام میم سے لے کر کے والناس تک پڑھ لیجیے, سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ ناس تک 114 سورتیں آپ پڑھ لیجیے. کہیں پہ اللہ پاک نے یہ نہ ارشاد فرمایا لوگوں میں سے تجھے ہوا دی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. میں نے تجھے پانی دیا ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے. میں نے تجھے روٹی دی, یہ اللہ کا احسان ہے. میں نے تجھے زمین کا فرش دیا, یہ اللہ کا احسان ہے. میں نے آسمان کا شانہ دیا, یہ اللہ کا احسان ہے. میں نے فصل پکنے کے لیے سورج کی تمازت دی, یہ اللہ کا احسان ہے. فصل کے اندر غلہ پیدا کرنے کے لیے اور دانہ پیدا کرنے کے لیے چاند کی ترانا, چاند کی چاندنی دی, یہ اللہ کا احسان ہے. کہیں نہ فرمایا اتنی نعمتیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان نہ جتایا. لیکن جب آمنہ کے لاکھ کی باری آئی ہے, جب خدا کے محبوب کی باری آئی, جب نبی مکرم کی باری آئی, جب اپنے محبوب کی باری آئی, رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ رسول بھی کون ہے؟ جو انہی میں سے ہے, من انفسہم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے ہیں, ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. من انفسہم کہ نبی پاک علیہ السلام انسانوں ہی میں آئے. اب کچھ لوگ بڑا زور لگاتے ہیں, اور بڑا زور لگاتے ہیں, دیکھو
علاوہ دنیا کی ہر چیز اپنی ہم جنس سے مانوس ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے، سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں تقریب فہم کے لیے، کہ آج کل بکروال لوگوں سے واپس آتے ہیں. اب اگر وہاں سے ایک بکری آپ الگ کر دیں گے اور جا کر کے آپ چاہے اسے اے سی کمرے کے اندر بٹھا اور اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت رکھ دیں، پھر بھی وہ ٹان ٹان. اب اس کی بہتر حل حافظ اشرف صاحب بتا سکتے ہیں کہ آخرکار اس کا حل کیا ہے. تو حافظہ بتائیں گے اس کا حل ایئر کنڈیشن کمرہ نہیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اسی کی طرح چھوٹی سی ایک اور بکری لائی جائے، اس کے پاس باندھ اور باندھتے ہی اس کی ٹان ٹان باندھ. وجہ کیا کہ بکری کو آرام بکری کے پاس آتا ہے، اور بکری کی آواز بکری سمجھتی ہے، بھیڑ کی آواز بھیڑ سمجھتی ہے. اور اسی طریقے سے تو پھر لائن لگاؤں بڑی دور چلی جائے گی. تو یہ ساری باتیں جانور سے مانوس ہوتا ہے. اب اگر آپ چاہیں کہ نہیں جناب والا بکری کو ہم لائیں اور ڈپٹی کمشنر کی کرسی پہ بٹھا دیں، تو اگر بٹھا بھی دیں گے بکری کو وہاں آرام نہیں آئے گا، اس کو آرام آئے گا اپنے ہم جنس کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اور نظام قدرت نظام فطرت ہے، اور نظام قدرت اور نظام فطرت کو ماننے ہی کے اندر انسانیت کی نجات ہے، انسانیت کی بھلائی ہے. بے شک بے شک. اب اس کے ساتھ ٹکرایا نہیں جائے گا. اب اسی طریقے سے اور بھی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں، فی الحال اتنی کافی. اب نبی پاک علیہ السلام تو وہ ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نور ہوں، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا کیا. یعنی جبریل امین بھی حضور کے نور کا حصہ، سارے فرشتے حضور کے نور کا حصہ، کائنات کی ہر چیز حضور کے نور کا حصہ. اب جبریل امین فرشتوں کی حیت اور ان کی شکل و صورت الگ ہے، اور ایسی الگ ہے کہ اگر وہ فرشتے اپنی اصل شکل و صورت کے اندر یہاں پہ آ جائیں نا تو پھر ہر ایک بندہ بے ہوش ہو کر جائے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اور فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. بے شک سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام خدا مصدر ہے، تو یہ کبھی ہادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے، ہدایت تقسیم کرنے والا، ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. حضور کا کام ہے ہدایت دینا، حضور کا کام ہے سیدھا راستہ دکھانا، حضور کا کام ہے سیدھے راستے پہ چلانا. حضور نبی پاک علیہ السلام کا کام ہے کہ راہ راست لوگوں کو بتانا، دکھانا، اس پہ چلانا. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا منصب ہے. اب آقا کریم علیہ السلام اگر انسانی لباس کے اندر نہ آتی، نبی پاک علیہ السلام اگر جو ان کی حقیقت ہے حقیقت کے اعتبار سے حضور تشریف لاتے، تو پھر دنیا کا کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام سے فیض نہیں لے سکتا تھا. اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، خالق اور خلق کے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ رکھا ہے. خدا سے یہ ہدایت لیتے ہیں، مخلوق کو یہ ہدایت دیتے ہیں، تو خدا سے لینا ہو وہاں نورانیت کا جذبہ گری ہے، اور جب مخلوق کو دینا ہو وہاں پہ شریعت کی جذبہ گری ہے. سبحان اللہ. لیکن حقیقت کیا ہے حضور کی؟ سب سے زیادہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کام رہے ہیں، سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ السلام وطن میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، رات کو ساتھ، دن کو ساتھ، مکہ معظمہ میں ساتھ، شہر کعبہ کے اندر ساتھ، اور حضور پہ حملہ ہو تو وہاں پہ ساتھ، ہجرت کی رات کو ساتھ، سفر کے اندر ساتھ، مدینہ
کا ساتھ، ہر جگہ میں جس نے ساتھ دیا وہ شخصیت کا نام صدیق اکبر بے شک سبحان اللہ سید استاد دین امام